یہ ہیں جی شعیب خان پشاور سے. وہ انہوں نے یہ جو میں نے بھی آج ہی اخباروں میں پڑھا ہے کہ کوئی چخ ہوئی ہے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے پرویز خٹک اور وزیر اعظم کے درمیان. تو نارمل بات ہے میرے نزدیک. ہم چونکہ بہت ہی گھٹیا درجے پہ آپریٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں بہت درباری قسم کا. کبھی سنا آپ نے اس طرح کی بات کو نواز شریف کے بارے میں کر سکیں؟ اس طرح نواز شریف کے ساتھ کو بہیو کر سکیں، یا اس طرح زرداری صاحب کے ساتھ کو بہیو کر سکیں، یا کسی اور کے ساتھ؟ ہلکی سی بات کی تھی، ہلکی سی حشر نشر کر کے رکھ دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے جے رحیم کا. میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ جو سرکاری گنڈے بھیج کے جے رحیم کے ساتھ جو کرایا تھا اس بزرگ آدمی کے ساتھ، تو وہ تو اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں تھا. تو ہمارا کلچر نہیں ہے. ادروائز وہ ٹھیک ہے بھائی. وہ ایک بڑا خوبصورت احمد فراز مرحوم کا ایک شعر ہے، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. اس نے کہا کہ یار تم وزیر اعظم بنوایا ہے، تم مطلب یہ کا جواب ایک تو یہ تھا جو بھٹو صاحب نے جے رحیم کو دیا، یا یہاں کبھی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. دوسرا یہ تھا کہ اس کے بعد نارمل ہو گئے. شکیل فاروقی صاحب ہمارے کیپٹل سے، ہمارے دارالحکومت سے، جسے عام طور پہ بہت سارے معصوم لوگ، سادہ لوگ دارالخلافہ کہتے ہیں، بلکہ ایک چینل نے تو ہے عجیب و غریب سا لگایا ہوا ہے کہ دارالسلطنت. تو میں ویسے ہم ہی وضاحت کر دوں، بچوں کو پتہ لگ جائے جو ینگسٹرز ہیں. اسلام آباد دارالخلافہ نہیں ہے، نہ دارالسلطنت ہے، یہ صرف ایک دارالحکومت ہے. دارالسلطنت وہ ہوتا ہے جہاں سلطان بیٹھتا ہو. تو یہاں کوئی سلطان نہیں ہے، الیکٹڈ تھا بندہ بیچارہ، پہلے بھی ایسے ہی تھا. دارالخلافہ اس کو کہتے ہیں جہاں خلیفہ امیر المومنین ہے. تو ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ دارالحکومت ہے. اچھا، تو بہرحال شکیل صاحب اسلام آباد ہمارے دارالحکومت سے وہ کہتے ہیں جی کہ سانحہ مری کے بعد مری انتظامیہ وہاں کے ہوٹلز مافیا کے خلاف آج کل ملکی سوشل میڈیا پہ بائیکاٹ مری کا ٹرینڈ چل رہا ہے. وہ 5000 والا کمرہ 50,000 وغیرہ وغیرہ وغیرہ، 40 روپے والی بوتل 300 روپے کی، برف میں پھنسی گاڑیاں نکالنے کے لیے 20,000، اور ہیٹر فی گھنٹہ 1000. اس طرح کا جو ہوا ہے وہ اخباروں میں چھپا ہے، اس کو میں نے کیا ریپیٹ کرنا. اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ سر یہ کیا مذاق ہیں کہ مرنے والے یا ان کے لواحقین کو 8-8 لاکھ روپیہ دیں گے. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کہاں کی گورننس ہے؟ یہ تو معاشرہ گیا، یہ تو جہنم بن چکا ہے. یہ شکیل فاروقی صاحب بات چوکی سے درست کر رہے ہیں. ایک بات میں زندگی میں بچپن میں بہت زیادہ گیا ہوں مری، اور اکیلا نہیں. ہمارے اسکول کی طرف سے ایک ٹیم جایا کرتی تھی بوائے اسکاؤٹس کی. اس زمانے میں اسکاؤٹنگ کا بڑا عروج تھا، تو ہم ٹینٹس وغیرہ لگایا کرتے تھے، ہمیں کوکنگ سکھائی جاتی تھی، بیڈس کیسے لے کرنے ہیں، یہ وہ سارا اس طرح. تو اس کے علاوہ میرا تو مری سے کوئی لین دین نہیں ہے. لیکن یہ تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے، چونکہ وہاں کے ہوٹلز اور کاروبار 100% اہل مری نہیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کا ادھر ادھر کے علاقوں سے تعلق ہے. یہ جو آپ نے خود غرضی، لالچ، ہوس وغیرہ کی نشاندہی کی ہے، اس میں صرف مری نہیں، پورا ملک انوالوڈ ہے. یہ انحطاط کا میں نے نہیں کچھ چند سال پہلے یہ پیٹنا شروع کیا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ ڈوبتی اقتصادیات نہیں، ڈوب چکی اخلاقیات کا پرابلم ہے. تو یہ خاص طرح کا ایک ہمارا بے شمار چیزیں جو ڈیلی رپورٹ ہوتی ہیں ان کا تعلق تو مری کے ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے وہ تو خیر مناسب نہیں ہے. تو دوسری بات ہے گورننس کی، کہ جس کا ذکر آپ نے کیا ہے. ایک فضا ہے. میں پاکستان کے بارے میں
یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. یہ ہمارا جو سماج ہے یہ ایک پرو بدی یعنی بدی اور شر کی نشو و نما کے لیے آئیڈیل ہو چکا ہے. یہ پرو بدی پرو شر اور خیر کا دشمن معاشرہ ہے. یا مائنیوٹلی دیکھیں، میرا جو ایک تھیسس ہے کہ اب ایک زمانے میں کہتے تھے، بڑا پاپولر ایک سلوگن ہوا کرتا تھا آج سے 25 30 35 سال پہلے، کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو. اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور میں شیئر کر رہا ہوں کہ نہ چہرے بدلو نہ نظام بدلو، اس ملک کے عوام کو بدلو. جب تک عوام نہیں بدلتے یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. بھئی حکومت نے اگر جاکہ ماری ہے تو بھی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کو تو ہوش کرنا چاہیے. آ چکا ہے آج کل کے زمانے میں، اس ایسی بات کرنے والے کو تو جوتے مارنے چاہیے. کہے کہ جی موسم، بھائی موسم کا تو پتہ ہوتا ہے، یہ کوئی انپریڈکٹیبل نہیں. اور اس سے پہلے آ بھی چکا تھا. یہ نہ عوام نے سنا ہے نہ جو سو کالڈ ایڈمنسٹریشن ہے یہ وہ سنا ہے. تو جسے کہتے ہیں نا کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اور پاکستانی معاشرہ ایک ایسے اونٹ کی مانند ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے. اور میرے اس جملے پہ پلیز آپ غور کریں، اس ملک کے عوام کو تبدیل کیے بغیر وی ہیو نو فیوچر. اس جملے پہ ڈبیٹ رکھ لیں. اگر آپ کو کوئی بات اس میں کوئی فلا نظر آتا ہے یا میرے کمیونیکیٹ کرنے میں کوئی کمزوری نظر آئے تو پلیز سوال کریں. ہم اس پہ ڈبیٹ کرتے ہیں آپس میں کہ عوام کو بدلنے سے میری مراد کیا ہے. ٹورانٹو میں ہوتے ہیں لیکن ہیں اوریجنلی کراچی کے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں رومانس تقریباً ختم ہو چکا ہے. خان صاحب بھی اپنے آخری سال کے جانب رواں دواں ہیں. ابھی تو نہیں خیر، لیکن بہرحال مگر اب تک جو بائیڈن کا ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا. کیا پاکستان نے امریکن بلاک چھوڑ دیا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پاکستان کس کے سہارے ایسا کر رہا ہے اور اس کا مستقبل میں پاک امریکہ تعلقات پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں علی بیگ صاحب، یہ ملکوں کے درمیان ریلیشن شپ مفادات کے ہوتے ہیں، ضروریات کے ہوتے ہیں. پاکستان کو تو رائٹ آف کر چکے تھے. روس آیا، سارا کچھ ہی بدل گیا. امریکنس کا کیا، پوری یورپی یونین کا رویہ ہی چینج ہو گیا. وہی پاکستان ان کی ڈالنگ، وہی ڈالروں کے انبار بھی لگنے شروع ہو گئے. وہاں مختلف قسم کا اسلحہ ملنا شروع ہو گیا. تو یہ قوموں کے معاملات میں نہ، یہ پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں رومانس تقریباً ختم ہو جائے، رومانس کبھی ہوا ہی نہیں. انسانوں کے درمیان تو یہ حماقت ہو جاتی ہے، ملکوں کے درمیان رومانس وغیرہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ کی ایج کتنی ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ ایک زمانے میں ہندوستان میں نعرہ لگا کرتا تھا، ہندی چینی بھائی بھائی. کین یو ایون امیجن؟ مطلب اس لیے یہ کوئی رومانس ختم نہیں ہوا. اور کس کے سہارے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان کا جو مائنڈ سیٹ اس کے مطابق کوئی سہارا سورا نہیں، وہ الٹیمیٹلی ملک کو ملک کے سہارے پہ کھڑا کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے. اللہ اسے کامیابی دے.